کووڈ سے جنگ ہار جانے والے واشنگٹن ڈی سی کے ایک رہائشی کا یہ جنازہ ان بہت سے جنازوں میں سے ایک ہے جو وبا سے مرنے والوں کے لیے واشنگٹن ڈی سی کی تاریخی مسجد محمد میں پڑھائے گئے۔ مسجد میں علاقے کے ضرورت مند افراد کے لیے کئی طرح کے پروگرامز چلائے جاتے ہیں۔ ان سے مستفید ہونے والوں میں علاقے کے مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ کچھ عرصہ قبل اسے مکمل طور پر کھولنے کی تیاریوں میں تھی کہ اومیکرون کے باعث کووڈ کیسز میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کہ 100 سے اوپر کا اضافہ۔ بالکل، ہم نے مسجد کو جزوی طور پر کھولا ہوا تھا، پھر ہمیں یہاں مسجد میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ دیکھیے، ہم دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ہمیں بھی بند رہنے سے نقصان پہنچ رہا تھا۔ مسجد محمد کے امام طالب شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے کی خاص طور سے پسماندہ کمیونٹیز کو کووڈ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ کچھ لوگوں کی جانب سے کورونا کی ویکسین کے خلاف مزاحمت بھی تھی۔ اکثر اب تک ایک شاٹ لینے میں بھی جھجک رہے ہیں، تو آپ بوسٹر کی بات تو کیا ہی کریں۔ باوجود اس کے کہ شہر کے رہائشیوں میں ویکسین کی شرح نسبتاً خاصی اونچی ہے، واشنگٹن ڈی سی کو چند ہفتے پہلے تک کووڈ انفیکشنز کے لیے امریکہ میں سب سے زیادہ خطرناک علاقوں میں سے ایک شمار کیا جا رہا تھا۔ تاہم واشنگٹن ڈی سی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انل منگلا کہتے ہیں کہ ویکسین لینے والے رہائشیوں کے لیے یہ خطرہ کئی گنا کم ہے۔ جب آپ ڈی سی کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہونے کی صورت میں انفیکشن ہونے کے امکانات 18 گنا کم ہیں۔ لہٰذا مقامی ڈیٹا سے ہم واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونٹیز یا وہ افراد جنہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہیں جنہیں ویکسین نہیں لگی ہے۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے نہ صرف انفیکشنز کا خطرہ بڑھا بلکہ حکومت کی جانب سے سرکاری اداروں اور بڑے کاروباروں کے ملازمین کے لیے ویکسینیشن کی شرط سے ان کے مالی مسائل میں بھی اضافہ ہوا۔ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دشوار ہو گیا ہے۔ نتیجتاً بہت سے افراد کا روزگار جاتا رہا۔ 71 سالہ علی محمد پسماندہ کمیونٹیز میں خواندگی کے فروغ کے لیے ایک نان پروفٹ چلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ 9 لوگوں کا روزگار وابستہ تھا۔ وہ ویکسین نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ویکسین عجلت میں بنائی گئی ہے۔ ہم بھی بہت سے اور لوگوں کی طرح متاثر ہوئے کیونکہ جب فنڈنگ بڑھی ہم نے کسی گرانٹ کے لیے درخواست نہیں دی کیونکہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہماری آمدنی جاتی رہی، لیکن ہمارے پاس سوشل سیکیورٹی ہے اور اسی پر ہمارا گزارا ہے۔ علی محمد نے بعد میں ویکسین لگوا لی اور وہ اب اپنی این جی او کے ذریعے ڈی سی میں بزرگ افراد کو کمپیوٹرز کے ذریعے صحت عامہ کی معلومات تک رسائی کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ادھر ویکسین لینے میں مزاحمت کے باعث مسجد کے کچھ پروگرامز کو بھی محدود کرنا پڑا۔ ہمارے بہت سے بزرگ بہت شکی ہیں ویکسین لینے کے معاملے میں، تو اب ہم صرف کھانے کے ڈبے بانٹ رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے لنچ تیار کیا اور انہیں اندر آنے کے لیے کہا اور وہ آ کر کھانا لے گئے۔ اس سے پہلے ہم انہیں بولنگ کے لیے یا فلم دکھانے لے جاتے تھے۔ یہی نہیں، وبا سے متعلق حفاظتی اقدامات جیسے سماجی فاصلے جیسی ہدایات نے بھی مسجد کے کمیونٹی کے لیے بہت سے مفید پروگرامز کو متاثر کیا۔ پروگرام کم کیے جانے سے پہلے یہاں بہت سی سرگرمیاں تھیں جو سماجی خلا کو پورا کر رہی تھیں۔ یہاں آنے والے بہت سے عمر رسیدہ افراد کے لیے کھانا، گیمز اور سماجی سرگرمیاں انہیں متحرک رکھنے کا واحد ذریعہ تھیں جو کووڈ کی وجہ سے روک دی گئیں، جس کی وجہ سے امام شریف کہتے ہیں ان میں سے اکثر کی ذہنی صحت متاثر ہوئی۔ ڈی سی انتظامیہ کی جانب سے ملنے والی فنڈنگ کی مدد سے ڈی سی میں رہنے والے یہاں آ کر 2 وقت کا کھانا گھر لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار گروسریز بھی بانٹی جاتی ہیں اور جو لوگ مسجد تک خود آنے سے قاصر ہیں ان کے لیے کھانا اور دیگر سامان گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔